إن الله ربي وربكم فاعبدوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، درس حدیث موطا امام مالک حدیث نمبر 2 ہے. اس حدیث کو بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سند سے بیان کیا ہے جس کو پہلی سند سے بیان کیا تھا، اور ہم نے پہلی حدیث میں ہی پڑھا تھا کہ لہو خمسۃ احادیث، یعنی امام مالک اس سے 5 احادیث ذکر کرنے والے ہیں. تو یہ دوسری حدیث ہے. اس حدیث کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، اور اس کے بعد آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یہ حدیث نمبر 2 ہے، پوری حدیث ہے. اور اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد امام ابن شہاب زہری کا ایک قول نقل کیا ہے. پہلے متن دیکھیے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن خطل متعلق باستار الكعبة فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتلوه. آگے الگ سے بیان کیا ہوا ہے. قال ابن شہاب ولم يكن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يومئذ محرما. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو حدیث ہوتی ہے اس کے 3 حصے ہوتے ہیں. پہلا حصہ سند کا، اور دوسرا سچویشن یعنی پس منظر کا، اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یا قول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تقریر. تو ان 3 حصوں میں سب سے پہلا حصہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے جو سند کا ہوتا ہے. یعنی اگر سند کے اندر کوئی کمزوری ہو تو حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، اگر سند صحیح ہو تو حدیث صحیح ہوتی ہے. تو ہم نے پڑھ لیا کہ یہ دوسری حدیث کی بھی سند وہی ہے جو پہلی حدیث کی سند ہے، اور وہ حدیث صحیح ہے. اس کی صراحت جو ان سے روایت ہے اس کی صراحت دوسری جگہ موجود ہے. دوسرا اس میں معاملہ آتا ہے سچویشن. تو ہم اس کا ترجمہ دیکھیے تو سمجھ میں آئے گا. وہ بھی ہی اور اسی سند کے ساتھ، یعنی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال مکہ میں داخل ہوئے، اور آپ کے سر پر خود تھا. مغفر کو اردو میں کہا جاتا ہے خود، یہ دفاعی آلہ ہے. جب آپ نے خود اتارا تو ایک آدمی نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن خطل جو کہ ایک کافر تھا، کعبہ کے پردوں سے لٹکا ہوا ہے یعنی چمٹا ہوا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے قتل کر دو. یہ دیکھیں، اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوری بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول ایک کافر جس کا نام ابن خطل تھا، وہ کعبہ کی جو چادر ہے اس سے لٹکا ہوا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا قتل کر دو. تو یہ جو حصہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا حصہ ہے. اقتلوہ، اس کو قتل کر دو. اور اس سے پہلے کا جو واقعہ ہے وہ حدیث کا پہلا حصہ ہے، دوسرا حصہ ہے حدیث کا. حدیث کے اعتبار سے تو پہلا حصہ ہے، اور پوری سند کے اعتبار سے یہ دوسرا حصہ ہے. اس میں پوری پس منظر بیان کیا گیا، پوری سچویشن بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے فتح مکہ کے دن. تو پھر سر پر مطلب بدن پر کیا کیا پہنا ہوا تھا اس کے بارے میں بھی کچھ بیان کیا گیا. اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ ایک شخص آیا اور اللہ کے رسول سے فرمایا کہ یہ جو شخص ہے، یہ جو کافر ہے ابن خطل، وہ کعبہ کی چادر سے لٹکا ہوا ہے، چمٹا ہوا ہے، اس کے پکڑے ہوا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اسے قتل کر دو. اور آگے امام ابن شہاب زہری کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابن شہاب زہری نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن احرام میں نہیں تھے. اب اس روایت کے تعلق سے تو بیان کر دیا گیا کہ یہ صحیح ہے، اور یہی روایت جو ہے دوسری جگہ بھی موجود ہے. یعنی کہ صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، اور امام یحییٰ بن یحییٰ نے جو روایت کیا ہے موطا کو اس کے اندر بھی موجود ہے. لیکن اس کے اندر جو ابن شہاب زہری کا جو قول ہے اس روایت کے اندر موجود ہے، یعنی کہ یحییٰ بن یحییٰ کے اندر موجود ہے کہ یہ امام مالک کا قول ہے، یہ امام مالک کا قول ہے. یعنی اب یہاں پہ ان دونوں میں یہ اختلاف ہے کہ یحییٰ بن یحییٰ فرماتے ہیں کہ امام مالک کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام پہنے ہوئے نہیں تھے اس دن، یعنی مکہ میں جو داخل ہوئے تو بغیر احرام کے ہوئے تھے. اور یہاں پر ابن شہاب کا قول ہے، امام ابن شہاب کا، یعنی امام مالک کے استاد کا. تو اس سے بڑا فرق نہیں پڑ رہا ہے اس معاملے میں. ہو سکتا ہے امام مالک کا بھی قول ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام ابن شہاب زہری کا بھی قول ہو. اب یہ دیکھیے کہ اس حدیث کی تخریج ہم کرتے ہیں تو اس حدیث میں کیا کیا معاملہ ہمارے سامنے پیش آتا ہے. پہلا یہ ہوتا ہے کہ دخل مکہ عام الفتح وعلی رأسہ المغفر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دفاعی آلہ ہے وہ پہنے ہوئے تھے. اور امام ابن شہاب زہری کا قول مان لیں یا امام مالک کا قول مان لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن جو ہے وہ احرام نہیں باندھے ہوئے تھے. تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص حج یا عمرے کی نیت سے
مکہ میں داخل نہ ہو تو بغیر احرام کے داخل ہونا اس کے لیے جائز ہے۔ حنفیہ کا جو قول ہے کہ ہر حالت میں وہ مکہ میں جو داخل ہوگا وہ احرام کی حالت میں ہی داخل ہوگا، وہ قول اس حدیث کی روح سے صحیح نہیں ہے، اور یہ جو ان کا مسئلہ ہے، یہ جو ان کا فتویٰ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ دوسرا یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے تدابیر کرنا جائز ہے۔ یعنی بعض شخص ہے، جیسے خصوصی طور پر جن کے عقائد فاسد ہیں، اور وہ لوگ جو غلط عقائد کو اور لغویات میں پڑے رہتے ہیں اور توہمات میں جیتے ہیں اور اسی کو اسلام اور دین سمجھتے ہیں، وہ لوگ جو چیزیں ہیں جو انسان کے کرنے کی ہے، انسان کو عمل کرنے کی جس چیز پہ ضرورت ہے، اور جس چیز کو انسان کو اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چیز کو تم کرو، اس کے بعد اللہ پر توکل کرو۔ جیسے کوئی شخص بیمار ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اس کا علاج کیا جائے، یعنی کیا کہتے ہیں، دوائی کا استعمال کرے، طبیب سے ملے، ڈاکٹر سے ملے۔ اور اسی طرح سے جنگ وغیرہ کے درمیان جو تلوار کا استعمال، جو آلات تمہیں میسر ہو سکے زیادہ سے زیادہ بہتر ان آلات کا استعمال کرو، پھر اللہ پر توکل کرو۔ تو بعض حضرات یہاں تک کہہ دیتے ہیں نہیں ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن اسباب کو پیدا کیا ہے ان اسباب کو اس حالت میں اختیار کرنا ہمارے لیے سنت ہے، ہمارے لیے ضروری ہے۔ جیسا کہ یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفر کا استعمال کیا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے تدابیر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تیسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر خلیفہ مناسب سمجھے تو فتح کے بعد بھی حربی کافر کا قتل جائز ہے، یعنی اس کے لیے یہ آرڈر دینا، یہ حکم دینا اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ یہاں پر یہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے بعد ابن خطل کا قتل کروایا۔ اب اس کو جو ہے ہمارے مستشرق اور ہمارے جو غیر مسلمان ہیں، یعنی جو نان مسلمس ہیں، وہ اس کو بھی دلیل بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ الزام کرتے ہیں، یہ الزام دھرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے، یعنی کہ حضرت محمد نے اپنے جو دشمن تھے اس کا قتل جیسے چاہا ویسے کروایا۔ اور اس کی بھی ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ ابن خطل کا جو ہے قتل کروایا، جبکہ جہاں پر قتل کرنا جائز بھی نہیں تھا، حرم کے اندر۔ چنانچہ یہ دیکھیے کہ حرم کے اندر جو قتل کرنا جائز ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ مواقع کے اوپر، آگے جب حدیثیں آئیں گی تو اس کا پورا بیان مفصل گزرے گا آپ کے سامنے۔ بس یہ سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس وقت یہ عمل جائز تھا، جو کہ ثابت بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ کوئی شخص نارمل شخص نہیں تھا، یا یوں ہی قتل نہیں کر دیا تھا، کافر ہونے کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا ہو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تھے تو اس وقت اللہ کے رسول کا اعلان تھا، کھلا اعلان تھا کہ جو اس کے گھر پہ جا کے امن چاہ لے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، جو اس کے گھر پر جا کے امن چاہ لے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، جو مکہ شہر سے نکل جائے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور اسی طرح سے جو ایمان لے آئے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی اجازت دے دی تھی، کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں تھی، کسی کو مارنے کی اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا تھا، لیکن کچھ خاص لوگوں کو، ان میں سے یہ ایک ابن خطل بھی ہے، اس کو قتل کروایا تھا، اس لیے کہ اس نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص صحابی کا قتل کیا تھا۔ چنانچہ اس کے بدلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ یہاں اس حدیث سے بِأَسْتَارِ الْكَعْبَہ لفظ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو کعبے پہ غلاف لٹکایا جاتا ہے تو یہ کوئی بدعت نہیں ہے۔ بعض حضرات اس کو بھی بدعت کہنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کم علمی کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے اور احادیث پر نظر نہ ہونے کی وجہ سے یہ غلاف جو لٹکایا جاتا ہے یہ سنت تقریری کے روح سے جائز ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں استار الکعبہ یعنی کہ کعبہ کا جو ہے غلاف تھا اور کعبہ کے اوپر جو ہے چادر ہوتی تھی، لہٰذا اسی کو وہ متعلق یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا متعلق بیستار الکعبہ، یعنی کعبے کے غلاف کو اس نے پکڑ رکھا تھا، اسے چمٹا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اور ابن خطل کے بارے میں اگر زیادہ آپ کو پڑھنا ہو، سمجھنا ہو تو پھر فتح الباری وغیرہ کا جو ہے مطالعہ کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ اب یہاں پر یہ تمام باتیں آ چکی ہیں، اور خصوصی طور پر جو ایک بات آئی ہے وہ ہے کہ بغیر احرام کے اگر کسی کی نیت حج یا عمرہ کی نہ ہو تو وہ داخل ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ تھا ابن خطل کا جو قتل اللہ کے رسول نے جو کروایا تھا وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ محض کافر تھا، وہ اس وجہ سے
تو وہ حربی کافر تھا اور اللہ کے رسول کے صحابی کا قتل کیا تھا۔ اور نمبر 3 پہ جو خاص ہے کہ ہم کو تدابیر اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بھی اسباب ہے اس کا استعمال کیا جائے اور اس کے بعد اللہ پر توکل کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ بیت اللہ پر غلاف لٹکانا یہ سنت تقریری سے ثابت ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ باتیں واضح ہو چکی ہوں گی جو حدیث نمبر 2 کے اندر بیان کی گئی ہے۔ آپ حضرات سے خصوصی گزارش ہے کہ آپ حضرات ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں، دوسروں تک شیئر کریں، اور کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہو تو کامنٹ کریں۔ آپ حضرات دنیاوی امور سے جو ویڈیوز ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جو غلط ویڈیوز ہوتے ہیں اس کو بھی شیئر کرنے میں بالکل دیر نہیں کرتے، لیکن احادیث رسول اور قرآن کی تفاسیر اور وہ مسائل جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں ان کو شیئر کرنے میں آپ بہت سستی کرتے ہیں یا کرتے ہی نہیں۔ آپ حضرات شیئر کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں حدیث نمبر 3 کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔